حضرت علامہ مولانا مفتی محمود حسین صاحب قبلہ آپ کی نگاہوں کے سامنے چل بغیر ہے، انہیں سننے کے لیے تیار ہو جائیے، ذرا محبت کے ساتھ ان کا استقبال کیجیے اور نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر۔ اور سب ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ آپ واقعی تقریر سننے کے لیے بیٹھے ہیں، محبت سے بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مثل کے اعلیٰ حضرت مفتی محمود حسین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ معزز و مکرم سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا یغتب بعضکم بعضا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن ولا ذلك لمن الشاکرین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایماں مدد، بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفہ نو شکستہ رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیغمبر یک نظر کن سوئے ماں، شرمائے چاند دیکھ کے طلبہ رسول کا، شرمائے چاند دیکھ کے طلبہ رسول کا، اللہ جانے کیسا تھا چہرہ رسول کا، اللہ جانے کیسا تھا چہرہ رسول کا، دھوکے سے کہیں پاؤں نہ پڑ جائے اس لیے، دھوکے سے کہیں پاؤں نہ پڑ جائے اس لیے، اللہ نے رکھا نہیں سایہ رسول کا، اللہ نے رکھا نہیں سایہ رسول کا۔ صدیق کو تو سانپ نے کاٹا تھا اس لیے، صدیق کو تو سانپ نے کاٹا تھا اس لیے، میں بھی نکل کے دیکھ لوں جلوہ رسول کا، میں بھی نکل کے دیکھ لوں جلوہ رسول کا۔ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ شریف سے ہجرت فرما کر مدینے کی طرف چلے تو حضرت صدیق اکبر کے ساتھ غار حرا میں ٹھہر گئے تاکہ دشمن یہاں سے چلے جائیں اور بعد میں ہم آگے کو چلے جائیں۔ اس غار کے اندر جگہ جگہ سوراخ تھے، حضرت صدیق اکبر نے اپنا تہمت پھاڑا اور سوراخوں میں لگانا شروع کر دیا۔ اتفاق سے ایک سوراخ رہ گیا اور کپڑا ختم ہو گیا تو حضرت صدیق اکبر نے اپنی ایڑی لگا لی وہاں تاکہ اس میں سے کوئی کیڑا نہ نکلے، اور اگر نکلے گا تو کہیں ایسا نہ ہو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آرام میں خلل پڑے، لہذا آپ نے ایڑی لگا لی۔ لیکن سانپ بھی دیوانہ تھا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 2000 سال سے سانپ اس غار حرا میں انتظار کر رہا تھا، 2000 سال سے۔ اس نے سن رکھا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آخری نبی جب آئیں گے تو ان کے گھرانے والے، ان کے شہر والے انہیں مکہ سے نکال دیں گے تو وہ جاتے ہوئے اس غار میں ٹھہریں گے، یہ اس نے سن رکھا تھا سانپ نے، لہٰذا وہ اس کے اندر چھپا ہوا بیٹھا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کوئی بھی 2000 سے کسی چیز کا انتظار کر رہا ہے اور پھر وہ موقع آ جائے تو اس سے کہاں رکا جائے۔ سانپ نے بارہا آپ کی اڑی پہ پھن مارا کہ یہ ہٹا لیں ہٹا لیں ہٹا لیں، لیکن حضرت صدیق اکبر نے نہیں ہٹایا تو مجبوراً سانپ کو کاٹنا پڑا۔ جب سانپ نے کاٹا آگے کیا ہوا سنو۔
صدیق کو تو سانپ نے کاٹا تھا اس لیے میں بھی نکل کے دیکھ لوں جلوہ رسول اللہ. ہاں یار 2000 سال سے انتظار ہے مجھے نکلنے تو. لیکن صدیق اکبر دیکھیے وہ 2000 سال سے عاشق تھا, حضور کا چاہنے والا تھا, اس کی محبت اپنی جگہ, لیکن صدیق اکبر کی محبت اپنی جگہ. صدیق بولے سانپ سے ایڑی نہ ہٹے گی. صدیق بولے سانپ سے ایڑی نہ ہٹے گی. میں ایسا ویسا ہوں نہیں شیدا رسول کا, میں ایسا ویسا ہوں نہیں شیدا رسول کا, یعنی میں تجھ سے بھی زیادہ چاہنے والا ہوں. میں ایسا ویسا ہوں نہیں شیدا رسول کا. زمانہ دیکھ لے شیشے کے گھر میں رہتی ہیں, میرے حضور میری چشمے تر میں رہتے ہیں. مقام ان کا ہے نارش بری نہ فرش زمین, مقام ان کا ہے نارش بری نہ فرش زمین. وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں, وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں. اور نبی کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں, نبی کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں, یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں. اور یقین والے کہاں سے کہاں پہنچے, اہل سنت والجماعت. یقین والے کہاں سے کہاں پہنچے, جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں, جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں. جو شک کرنے والے بھی تو شک کرتے ہیں, اگر ایسا ہو گیا تو ایسا, ویسا ہو گیا تو ویسا. لیکن جو اہل یقین ہیں, اہل سنت والجماعت ہیں, وہ انبیاء کرام کو بھی مانتے ہیں, صحابہ کرام کو بھی مانتے ہیں, تابعین کو بھی مانتے ہیں, ائمہ کرام کو مانتے ہیں, اولیاء کرام کو مانتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, من صلی علیہ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جس نے مجھ پر صبح کو محبت کے ساتھ 10 مرتبہ درود شریف پڑھا اور پھر شام کو محبت کے ساتھ 10 مرتبہ درود شریف پڑھا, ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ, تو بروز قیامت وہ میری شفاعت پالے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور ایک حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام. اور ایک روایت میں ہے من امتی الصلاۃ والسلام. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, بے شک اللہ تعالی کے کچھ فرشتے ایسے جو زمین میں گشت کرتے رہتے ہیں, پھرتے رہتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں, جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں. ان کا کام کیا ہے, یبلغونی من امتی الصلاۃ والسلام, فرماتے ہیں وہ میری امت کا درود و سلام میرے بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ مبارک محفل میں ہم اللہ رسول کا ذکر کر رہے ہیں, یہاں انشاءاللہ درود شریف پڑھ رہے ہیں آپ, اور بھی سلام بھی ہوگا. یہ صلاۃ و سلام پڑھنا ہمارا بیکار نہیں بلکہ ہمارے سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا جائے. بے شک, سبحان اللہ. درود پاک پڑھیں, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم, صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آیت کریمہ بڑی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, اے مسلمانوں تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو. غیبت کرنا گناہ کبیرہ بڑا گناہ ہے, اور گناہ کبیرہ بڑا گناہ جہنم میں لے جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کل المسلمی علی المسلمی حرام دمہ و مالہ و عرضہ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ہر مسلمان کا, ہر مسلمان کی عزت, مال اور خون کرنا یہ حرام ہے. یعنی ہر مسلمان پر, ایک مسلمان کا یہ حق ہے
کہ اپنے مسلمان بھائی کا خون نہ کرے، اسے تکلیف نہ پہنچائے، اسے کسی طرح کی مار نہ دے، کسی طرح کی اذیت نہ پہنچائے، اور یہ بھی حق ہے کہ اس کے مال میں خیانت نہ کرے، کسی کا مال چھیننا، کسی کا مال غصب کر لینا، کسی کی بے ایمانی کر لینا، یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور اگر فرماتے بعرضہ، اور ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی بے عزتی کرنا یہ بھی حرام ہے۔ پتہ چلا کہ ہمیں اپنے مسلمان بھائی کے چوٹ دینے سے، مار دینے سے، تکلیف دینے سے بچنا چاہیے، اور اس کے مال میں خیانت کرنے سے، غصب کرنے سے، بے ایمانی سے بچنا چاہیے، اور اس کی عزت کو پامال کرنے سے بچنا چاہیے۔ گویا کہ سیدھے الفاظ میں کہا جائے تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کی رسپیکٹ کرنا یہ اس کا فرض ہے، اس کے مال کی حفاظت کرنا یہ اس کا فرض ہے، اسی طرح اپنے مسلمان بھائی کی عزت کی حفاظت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، اور صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں هل تدرون ما الغیبہ؟ اے صحابہ کرام کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں غیبت کیا چیز ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو غیبت کیا ہے، ذکرک اخاک بما یکرہ، غیبت یہ ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی کا ذکر اس کی پیٹھ پیچھے اس انداز میں کرو کہ اگر اسے پتہ چلے تو اسے برا لگے، اسے پتہ چلے تو اسے برا لگے، سمجھ لو یہ غیبت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر وہ بات اس کے اندر موجود ہو جو ہم کہہ رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا وہ بات جو اس کے اندر ہو جو تم کہہ رہے ہو تبھی تو غیبت ہے، اگر اس کے اندر نہیں ہے آپ نے اپنی طرف سے بڑا چڑھا کر کہہ دی تو یہ غیبت نہیں، یہ تو تہمت ہے، یہ تہمت ہے، اور تہمت لگانا غیبت سے بھی بڑا گناہ، اور غیبت کتنا خطرناک گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ زانی کا زنا معاف ہو سکتا ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرے، یعنی آئندہ ایسا کام نہیں کروں گا، پہلے بد نہیں کروں گا، یہ گناہ کا کام نہیں کروں گا، اگر اس سے سچی توبہ کر لے تو زانی کے زنا کا گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن غیبت کرنے والا جس نے کسی کی غیبت کی ہو وہ معاف نہیں ہوگا۔ ان صاحب الغیبۃ لا یغفر له ولا یغفر حتی یغفر له صاحبہ، حضور فرماتے ہیں کہ غیبت کرنے والا بخشا نہیں جائے گا جب تک کہ جس کی غیبت کی ہے وہ معاف نہ کر دے، جس کی غیبت کی ہے وہ معاف نہ کر دے۔ آج ہمارے تمہارے ہر مسلمان کے اندر یہ بات بہت تیزی سے پھیلی ہوئی ہے کہ ہر مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، ہر عورت اپنی سہیلی کی، جٹھانی کی، دیورانی کی، ساس کی غیبت کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ یہ اتنا خطرناک گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 1 روپیہ سود کا کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے ہی بڑا گناہ ہے۔ 1 روپیہ سود کا، بیاج کا، مثلا بیاج کہتے ہیں، سود کہتے ہیں، منافع بھی کہتے ہیں بچنے کے لیے۔ 1 روپیہ سود کا کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے برا ہے، اور کسی مسلمان بھائی کا 1 مرتبہ دل دکھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے اس سے بھی بڑا گناہ بتایا۔ تو اتنا بڑا گناہ ہے غیبت کرنا، ہم کو اس غیبت سے بچنا چاہیے۔ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں معراج میں تشریف لے گیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جہنم میں اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کو چھیل رہے ہیں، اپنے چہرے کو چھیل رہے ہیں، خون نکل رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔
چھینتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل نے مجھے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں، یہ وہ مسلمان ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کیا کرتے تھے۔ اب انہیں یہ عذاب ملا کہ اپنے ہی ناخنوں سے اپنے ہی چہرے کو چھیل رہے ہیں اور جہنم کے عذاب کو اور زیادہ سخت کر رہے ہیں، اپنے اوپر دشواریاں پیدا کر رہے ہیں۔ یہ غیبت بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے کوئی نیکی کا کام بتائیے جس میں میرا فائدہ ہو، بہت زیادہ ثواب ہو، ایسا کام بتائیے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو، نمبر 1 تم کوئی بھی نیکی کرو تو اسے ہلکا مت جاؤ، اگرچہ تم نے اپنے ڈول میں سے اپنے مسلمان بھائی کے برتن میں پانی ہی روڑ دیا ہو، اس نیکی کو ہلکا مت جاؤ۔ نمبر 2 جب کسی مسلمان بھائی سے ملو تو خندہ پیشانی سے پیش آؤ، خندہ پیشانی سے مسکرا کر بات کرو، دل میں حسد کینہ بغض نہیں ہونا چاہیے، جو چہرے پہ ظاہر ہو وہی دل میں ہونا چاہیے۔ تیسری بات حضور نے فرمائی کہ جب تم کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کرو اور وہ چلا جائے تو اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہ کرو، اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہ کرو۔ یہ سب سے بڑے افضل کام ہیں، آج ہمارا الٹا ہے، ہلکی پھلکی نیکی کو نیکی نہیں سمجھتے، ہلکی پھلکی دوسری بات ہے، بڑی بڑی نیکیاں کو نیکی نہیں سمجھتے۔ مثال کے طور پر نماز کتنی اہم عبادت ہے، افضل العبادات ہے، لیکن اذان ہوتی رہتی ہے، صلاۃ ہو جاتی ہے، ہم جہاں بیٹھے ہیں جس بات چیت میں مگن ہیں اسی میں لگے رہتے ہیں، اور کسی مسلمان بھائی سے اگر ہماری نہیں مل رہی ہے تو اس سے مسکرا کر بات نہیں کرتے بلکہ چہرہ پھیر کے نکل جاتے ہیں۔ اور کوئی مسلمان بات چیت کر رہا ہو، ایک آدمی اٹھ کر چلا جائے تو سارے مسلمان اس کی غیبت کرنے تیار ہو جاتے ہیں، چلا گیا جب اٹھے گا فوراً شروع، ارے یار یہ تو ایسا آدمی اپنے پاس بیٹھا رکھا آپ نے، اس کے اندر تو یہ کمی ہے، اس نے تو ایسا کر دیا تھا، اس نے ویسا کر دیا تھا، اس کا فلاں کانڈ پکڑا گیا ہے، اس کی فلاں بات پکڑی گئی ہے، اس نے تو ایسا کیا، گھر میں ایسا ہی ہے، طرح طرح کی غیبتیں اس کی کرنی شروع کر دیتے ہیں، طرح طرح کی غیبتیں اس کی کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے دلوں کے اندر مسلمان بھائی کے لیے بغض و کینہ اور غیبت نہ ہو تو حضور فرماتے ہیں ایسا انسان جنتی ہے، سبحان اللہ، ایسا انسان جنتی ہے۔ جنتی صحابہ کرام مسجد نبی شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، تمام صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، ہمارے نہیں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک صحابی پہاڑ کی آڑ سے ظاہر ہوئے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بغیر دیکھے بتایا کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک انسان آ رہا ہے، وہ انسان جنتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگوں نے دیکھا کہ ایک صحابی، بوڑھے صحابی پہاڑ کی طرف سے آ رہے تھے، پیچھے کی طرف سے آ رہے تھے، ان کے ہاتھ میں جوتیاں تھیں، حضور نے فرمایا جنتی آدمی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے سوچا کہ جنتی آدمی ہے، کوئی ایسا عمل یہ کرتے ہوں گے کہ کسی کو معلوم نہ ہوگا، میں ان کے ساتھ رہوں گا، جب وہ عمل کریں گے میں پوچھ لوں گا کون سا عمل ہے، لہذا پتہ چل جائے گا کہ اس عمل کی بنیاد پر حضور نے جنتی کہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لہذا عبداللہ بن عمر کے ساتھ ساتھ چلے، ان کے دروازے تک پہنچ گئے، جب دروازے پر پہنچ گئے، گھر میں داخل ہوئے، کہا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ وہ صحابی جو آگے آگے چل رہے تھے جنہیں جنتی بتایا تھا، انہوں نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا معاملہ کچھ نہیں، میں 2-3 دن 2-3 رات آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے ہمارے گھر رہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے کہ میں نے دیکھا جس طرح ہم نماز پڑھتے وہ بھی نماز پڑھتے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور عشاء کے بعد سو جاتے، رات کو کھلتے اٹھتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے، پھر سو جاتے، فجر کی نماز پڑھتے، پھر ظہر کی، اسی طرح ان کا معمول چل رہا تھا۔ میں نے دل میں خیال کیا ان کا تو کوئی ایسا عمل ہے نہیں جو پوشیدہ ہے، پھر اللہ کے نبی نے جنتی کیسے بتا دیا کہ جنتی آدمی دیکھنا تو انہیں دیکھ لو۔ کہا جب میں 3 دن ہو گئے جانے لگا تو صحابی نے مجھے روکا کہ عبداللہ
تم کیوں آئے تھے 3 دن میرے ساتھ کیوں رہے ہو، کیوں جانے لگے، کیا وجہ ہے؟ جی تو کہا میں اس لیے آیا تھا کہ ہم حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انجمن لگی ہوئی تھی، جی حضور نے فرمایا تھا کوئی جنتی انسان دیکھنا ہو تو انہیں دیکھ لو۔ آپ کو کہا تھا کہ میں یہ دیکھنے آیا تھا کہ آپ کا ایسا کون سا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ آپ کو حضور جنتی بتا رہے ہیں۔ جی آپ نے کہا اے عبداللہ میرا کوئی خاص عمل تو ہے نہیں۔ جی آپ نے دیکھا جیسے آپ نماز پڑھتے میں بھی نماز پڑھتا ہوں، فجر آپ نے پڑھی میں نے فجر پڑھی، ظہر آپ نے پڑھی میں نے پڑھی، عصر آپ نے پڑھی میں نے پڑھی، مغرب آپ نے پڑھی میں نے پڑھی، عشاء آپ نے پڑھی میں نے ویسے پڑھی، لہذا میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ کہا پھر آپ کو اللہ کے نبی نے جنتی کی بتا دی۔ بے شک کہا سنو ایک خاصیت میرے اندر موجود ہے، ایک بات میرے اندر موجود ہے، ہو سکتا ہے اسی کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے مجھے جنتی کہہ دیا۔ کہا کیا بات؟ کہا جتنی مجھ سے ہوتی ہے اتنی عبادت کرتا ہوں، جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے اتنا میں ذکر کرتا ہوں، لیکن میرے اندر خاصیت یہ ہے کہ میں کسی بھی مسلمان بھائی کی غیبت نہیں کرتا، کسی کے لیے کینہ حسد اپنے دل میں نہیں رکھتا، میرا دل بالکل صاف و شفاف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا شاید یہی بات ہے جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے آپ کو جنتی بتا دی۔ اب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ 3 دن گزارنے کے بعد حضور کے پاس پہنچے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ کہاں تھے؟ کہا میں انہی صحابی کے پاس تھا جنہیں آپ نے جنتی کہا۔ کہا بتا جنتی کیوں کہا تھا؟ کہا یا رسول اللہ کیوں کہا تھا؟ کہا وہ میرے ایسے صحابی ہیں کہ ان کو میں نے کبھی کسی کی غیبت کرتے نہیں دیکھا، کبھی ان کے دل میں کسی کا حسد نہیں دیکھا، کبھی ان کے دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں دیکھا، کبھی ان کے دل میں کسی کے لیے بغض و عداوت نہیں دیکھی، ان کا دل بالکل شیشے کی طرح آئینے کی طرح صاف و شفاف ہے، اسی بنیاد پر میں نے کہا یہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کوئی انسان روزہ رکھتا ہو، نماز پڑھتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، حج کرتا ہو، سب کچھ کرتا ہو تو اسے جنتی میں سمجھ لینا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت آئی، لوگوں نے بتایا حضور فلاں عورت بڑی نمازی ہے، بڑی پرہیزگار ہے، بڑی متقیہ ہے، سارے اچھے کام کرتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، زکوٰۃ بھی دیتی ہے، نماز بھی پڑھتی ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے، سب کچھ اچھا کرتی ہے، لیکن اس کے اندر ایک کمی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کیا کمی ہے؟ کہا اس کی زبان بہت زیادہ چلتی ہے، وہ پڑوسیوں سے بہت جاتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عورت چاہے نمازیں کتنی پڑھے، روزے کتنے رکھے، زکوٰۃ کتنی دے، حج کتنا ہی کر لے، پھر بھی وہ عورت جہنم میں جائے گی۔ اللہ، پھر بھی وہ عورت جہنم میں جائے گی۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی زبان بہت چلتی ہے، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، غیبت کرتی ہے، لوگوں کو برا بھلا کہتی ہے۔ اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا، اور جو لوگوں کا دل کو دکھا رہی ہے لڑ جھگڑ کے، اسی بنیاد پر اسے جہنم میں ڈالا جائے۔ پتہ چلا یہ غیبت، چغل خوری بہت بڑا گناہ ہے، اور زیادہ تر 99% جو لڑائی جھگڑے وجود میں آتے ہیں وہ غیبت اور چغل خوری کی بنیاد پر آتے ہیں۔ اگر انسان بالکل سچ بولنا شروع کر دے، بالخصوص عورتیں بالکل سچ بولنا شروع کر دیں، اور نند کی 1 کی 2 نہ لگائیں، ساس کی 2 کی 4 نہ بتائیں، سسر کی 5 کی 10 نہ بتائیں، تو کبھی گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ حسد، یہ غیبت، یہ چغل خوری ہی ہمارے درمیان اختلاف پیدا کر دیتی ہے، دشمنیاں پیدا کرتی ہیں، لڑائی جھگڑے پیدا کر دیتی ہیں۔ اگر ہم اتفاق سے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنانا ہوگا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہوگا، ان کے فرامین پر عمل کرنا ہوگا، اور ہمیشہ سچ بولنا ہوگا۔ سچ تھوڑی دیر کے لیے کڑوا لگتا ہے، لیکن اس کے اثرات بہت اچھے سامنے آتے ہیں، اور جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں الکذب فسق والفسق یہدی الی النار، جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے اور بڑا گناہ جہنم میں لے جاتا ہے، لہذا جھوٹ بولنا جہنم میں لے جاتا ہے۔ آپ نے نعت و منقب بھی سنی، تقاریر بھی سنی، ہمارے بھائی صاحب قاری تصور حسین صاحب کی تقریر بھی سنی۔
انہی چند باتوں پر آپ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ حافظ و قاری علامہ تصور حسین صاحب عائشہ، ان کی تقریر تو پوری رات بھی آپ سنتے رہیں گے تو باقی کوئی نہیں آگا، حدیثوں سے پوری رات گزر جائے گا۔ حدیث کو بات سمجھتے ہیں 5000 حدیثیں مئے سند کے یاد۔ سبحان اللہ یہ بہت دنوں بعد پرانی بات تھی، 2-4 سال پہلے بتا رہے کہ 5000 حدیثیں مئے سند کے کون سی کتاب میں، کس نے لکھی، کہاں لکھی، کون راوی ہے، سب کچھ پتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کتنی دیر بولے کوئی واقعہ تو نہیں سنایا ادھر ادھر، کسی ولی کا، کسی عام انسان کا کہیں کی کہانی نہیں سنائی، صرف حدیثیں پڑھتے رہتے ہیں۔ اگر پوری رات تقریر کراتے رہو تو پوری رات حدیثیں پڑھ کے ترجمہ کرتے رہیں گے۔ سبحان حدیث کو بات سمجھتے ہیں حدیثوں کے بادشاہ سبحان اللہ پاک بڑھ کے سب سے پرانے امام 32 سال امامت کرتے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے مدحت فاطمہ کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے، خوب عروج، خوب ترقیاں، خوب برکت نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔